اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پروگرام یقین کے ساتھ آپ کا میزبان آغا منہاج حاضر خدمت ہے۔ یہ پروگرام آپ ملاحظہ فرماتے ہیں ہر جمعہ، ہفتے اور اتوار کو دوپہر 3 سے 4 کے درمیان صرف ٹیلنٹ نیوز کے اوپر۔ اس پروگرام میں آپ شامل ہو کر اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ اور اپنے تمام مسائل سے ہم کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے، آپ کے مسائل کو حل کیا جائے، مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کے گھر میں نمازوں کی پابندی ہو، درود خوانی کی پابندی ہو، آپ کے گھر کے اندر تلاوت قرآن پاک ہو، وظائف پڑھے جائیں، روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلایا جائے۔ اس پروگرام کی وساطت سے، اس کی توسط سے آپ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم دن بھر کلمہ طیبہ اور استغفار کا ورد کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بچہ گھروں کے اندر یہ صبح سے لے کے شام تک یہ وظیفے ہر نماز کے بعد یا چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وضو بے وضو، یہ ماشاءاللہ آپ کے گھر میں یہ وظائف پڑھے جاتے ہیں۔ جب ہماری بہنیں گھروں میں کھانا پکاتی ہیں تو درود پاک پڑھتے ہوئے کھانا پکاتی ہیں، جس سے گھروں میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اس پروگرام کی وساطت سے ہمیں آپ یہ بھی فیڈ بیک دیتے ہیں کہ جب آپ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو سیدھے قدم داخل ہوتے ہیں، داخل ہوتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں۔ سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بعد آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بلند آواز سے سب کو سلام کرتے ہیں، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ اس سے روزی روزگار کے دروازے کھل جاتے ہیں، گھر میں خیر و برکت آ جاتی ہے۔ تو یہ جو کوشش ہم اور آپ مل کے کر رہے ہیں، یہ جو ایک ثواب جاریہ کا کام اس ٹیلنٹ نیوز سے، اس پروگرام یقین کے توسط سے ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو، اس کی صحیح کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و مقبول و منظور فرمائے، آمین۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم میں آج بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے اور گھمنڈی لوگوں کو پسند بالکل نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، کیا جہنم مغرور لوگوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہو کے فرماتا ہے کہ زمین میں اکڑ کر مت چلا کر، زمین میں اکڑ کر مت چلا کر، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ تو اس کی پہاڑ کی اونچائی تک پہنچ سکتا ہے، اور ان سب کاموں کو کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شدید ناپسندیدہ ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے جاہ و جلال کے ساتھ غضبناک ہو کر تنبیہ فرماتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اکڑ کر مت چلا کر، اس میں تکبر مت کیا کر، اس میں اپنا گھمنڈ مت اختیار کر، کیونکہ ان سب چیزوں کو کرنے والے کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ تو نہ اس زمین پہ رہتے ہوئے زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ اس پہاڑ پہ رہتے ہوئے پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے، اور یہ سب کرنے والے کا ٹھکانہ جو ہے میرا پروردگار فرماتا ہے جہنم ہے۔ تو خدا کا واسطہ اپنے اندر سے کبر کو، اپنے اندر سے تکبر کو، اپنے اندر سے گھمنڈ کو بالکل نکال دیجئے۔ ہمیں ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کر زندگی گزارنی ہے۔ ہم ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے ہیں، ہمیں اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ ہم کس بات کے اوپر اکڑتے ہیں؟ ہم جب اپنے کپڑے بازار میں سلواتے ہیں تو ہمیں کیا پتا کہ کپڑے ہم پہن پائیں گے یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بازار سے کپڑے لے کے سلوائے، ہمیں کیا پتا کہ اس کپڑے سے پہننے کے لیے کیا بازار میں ہمارا کفن آ چکا ہوتا ہے؟ ہم رات کو سوئیں اور صبح مردہ پائے جائیں۔ کس بات کے اندر ہماری اتنی اکڑ ہے؟ سانس تک تو ہم اپنی مرضی سے لے نہیں سکتے۔ یہ کووڈ-19 نے ہمیں بتا دیا کہ آکسیجن کی سیچوریشنز کیا ہوتی ہیں۔ 96 سے پہلے جس کی سیچوریشن 93 94 پہ چلی جائے تو ہم سانس نہیں لے سکتے وداؤٹ آکسیجن سلنڈر کے۔ اس کووڈ-19 نے ہمیں بتایا کہ آکسیجن سلنڈر بھی جب محدود ہو جاتے ہیں، اس کی زیادتی کی وجہ سے جب مارکیٹ میں اس کی شارٹیج ہو جاتی ہے تو ہماری لائف کا کیا حال ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی مرضی سے سانس نہ لے سکتا ہو، جو ایک گندے قطرے سے پیدا ہو، اس پہ کس چیز کا گھمنڈ، کس چیز کا تکبر۔ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ لینے والے ہو چکے ہیں۔ 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا، اس پاکستان میں زلزلہ جب آیا تھا تو زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ لینے والے ہو گئے تھے۔
آج بھی کووڈ 19 نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تمہاری اوقات کچھ نہیں ہے. ڈینگی وائرس نے ہمیں بتا دیا ہے, ہمیں وارن کر دیا ہے کہ ایک وہ چھوٹا سا مچھر جو صاف پانی کے اندر پیدا ہوتا ہے, صاف ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر اس کی بود و باش ہوتی ہے, اور وہ ہمیں کہیں سے بھی آ کے ڈنک مار کے چلا جاتا ہے, اور وہ ڈنک مارا ہوا مچھر جو ہے وہ چھوٹا سا وہ مار کے ہمیں کہیں اور چلا جاتا ہے, اور ہم جو ہے وہ بستر مرگ پہ چلے جاتے ہیں. یہ کووڈ 19 کا ایک چھوٹا سا ایک وائرس وہ ہمیں آ کے مار دیتا ہے, اور ہمارے لنگز جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. ہم کس بات پر گھمنڈ کرتے ہیں, کس بات کے اوپر تکبر کرتے ہیں, کس چیز کے اوپر؟ اس مال کے اوپر جس کفن کے اندر جیب نہیں ہے اور وہ ہمیں دنیا میں رہ جائے گا, اس جان کے اوپر جو ہمیں بہت جلدی اپنے بستر مرگ پہ لے جاتی ہے ایک ڈینگی وائرس اور ایک کورونا وائرس کی وجہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے گھمنڈ کرنے والا, تکبر کرنے والا, اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے. خدا کا واسطہ ان کے ساری پیدا کیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مجھ پر تمہارا کثرت کے ساتھ درود پاک بھیجنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا, اور جو یہ چاہے کہ ان کے اعمال بہت بڑے ترازو میں بروز قیامت تولے جائیں تو وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں. تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز آئیے درود پاک سے کرتے ہیں. اللہم صلی علی, میرے ساتھ مل کے پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ بارک وسلم علیہ. اور پروگرام کو جب تک جاری و ساری ہے, پروگرام کو جب تک آپ دیکھتے ہیں اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی بیگم کے ساتھ, اپنے پیرنٹس کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, اہل و عیال کے ساتھ, تو اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے صرف درود پاک پڑھتے رہا کیجئے. اور سب سے چھوٹا درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور آپ چاہیں تو جو چاہیں درود پاک پڑھیں. آپ درود تنجینا پڑھیں, درود تاج پڑھیں, درود ابراہیمی پڑھیں, اور اس پروگرام کو دیکھتے رہیں, کیونکہ ہر مرض کی جو دوا ہے وہ صلی اللہ ہے. تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا جب بروز قیامت پل صراط پہ سے گزرے گا, وہ پل صراط جس کے اوپر سے گزر کے ہمیں جنت کی طرف جانا ہے, اور اس میں سے لوگ کٹ کٹ کے جب نیچے جہنم کے گہرے اندھیروں میں گریں گے, تو اس وقت یہ درود پاک ہمارا جو دنیا میں کثرت سے دل سے پڑھا ہوا درود پاک, اس وقت ہمارے لیے نور کا کام کرے گا, روشنی کا کام کرے گا, سپورٹ کا کام کرے گا, پروٹیکشن کا کام کرے گا. تو درود پاک کو اپنی زبان پر ہر وقت جاری و ساری رکھنا چاہیے. تو اس پروگرام کو دیکھتے رہیے اور درود پاک پڑھتے رہیے. سائمہ ہماری ایک بہن ہے, والدہ کا نام ہے سلطانہ, اور کوئٹہ سے آپ نے ہمیں اس پروگرام میں شامل ہوئی ہیں, اور فرماتی ہیں کہ آغا بھائی ڈاکٹری میری کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے. میں بڑی مشکل سے, میرے والد نے لون لے کے, قرض لے کے مجھے ارادہ کیا کہ میں ڈاکٹر بنوں, اور میں نے بڑی محنت کی, بڑی جستجو کی. میرے خاندان میں کوئی دور دور تک ڈاکٹر نہیں ہے, یہ میرے پیرنٹس کا, میرے والدین کا خواب تھا. ہم اس کی استطاعت نہیں رکھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محنت کی, ہماری محنت رنگ لائی. ہماری والدین نے بڑی کوشش کی, بڑا لون اور قرض لے کے, ان کے والد جو ہیں وہ کہیں سرکاری نوکری کرتے ہیں, وہاں سے انہوں نے ایک لون لیا, قرض لیا اور مجھے پڑھایا. لیکن میں اب جا کر گیو اپ کر رہی ہوں. مجھ سے یہ ڈاکٹری کے جو آخری کچھ سال رہ گئے یہ میں نہیں کر پا رہی ہوں. مجھے کوئی ایسا وظیفہ دیجیے کہ یہ میں کر پاؤں. میری بہن, آپ ایک یہ نوبل پروفیشن ہوتا ہے, ایک ایجوکیشن کا اور ایک یہ میڈیکل کا, یہ بڑا نوبل پروفیشن ہوتا ہے, اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد آپ کو انشاءاللہ ملے گی, رہنمائی بھی ملے گی, اور آپ انشاءاللہ ایک اچھی ڈاکٹر ضرور بنیں گی, ایک اچھی لیڈی ڈاکٹر بنیں گی, اور ایک اچھی ماں بھی بنیں گی. کیونکہ ہمارا یہ معاشرے کے اندر ایک بڑا علم یہ ہے کہ ہمارے یہاں بچیوں کو تعلیم سے روکا جاتا تھا. اب تو الحمدللہ بہت ہم تیزی کے ساتھ ہماری بچیاں آگے بڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ. لیکن آپ یقین کیجئے گا, گیو اپ بالکل مت کیجئے گا, ہمت نہیں ہاریے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے گا آپ کے اوپر. آپ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں, اور سورہ یاسین کے اندر 7 مبین ہیں, اور ہر مبین پہ رک کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیے, اور اس کے بعد آگے کیجیے, آگے کنٹینیو کیجیے. جیسے یاسین شریف آپ نے شروع کی, پہلے مبین پر آئے, اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی, اس کے بعد پھر دوسرے مبین پہ گئے, پھر اللہ سے دعا کی. اس طرح 7 مبین ہیں, ہر مبین پہ رک کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے, پانی پہ دم کیجیے, زمزم پہ دم کیجیے, اس کو پیجیے. اور رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیے اور سو جائیے. تہجد کی ہو سکے تو لازمی پابندی کیجیے کہ
فجر کی اذانوں سے تھوڑی دیر پہلے اٹھیں، وضو بنائیے، وضو بنا کر تازہ وضو کر کے 2 نفل یا 4 نفل تہجد کے پڑھ کے پھر اس کے بعد پھر فجر پڑھیے، اور 7 لال گول مرچیں جو ہوتی ہیں، جس کو لال گول مرچیں، جو 7 لال گول مرچیں لے لیجئے اپنے ہاتھ میں، سر سے لے کے پیر تک اس کو مس کیجئے، اور مس کرتے ہوئے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل سیکوینس کے ساتھ، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، پورے جسم سے مس کر کے اس کو چولہے کے اوپر جلا دیجئے۔ جب آپ اس کو چولہے پہ جلائیں تو اس طرح جلائیے گا کہ اس کو ڈھک دیجئے گا، ورنہ آپ کے پورے گھر میں اسمیل ہو جائے گی، دھانس ہو جائے گی، اور آپ پھر سانس لینے میں اور پھر کھانسی وغیرہ کے پرابلم شروع ہو جائیں گے۔ تو جب یہ لال گول مرچوں کو آپ روزانہ جلائیے اور اس کے بعد اس کو ضائع کر دیجئے، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گی کہ یہ جو رکاوٹ، یہ نظر بد، یہ جو پریشانی آپ کے اور آپ کی تعلیم کے معاملے میں حائل ہو رہی ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ختم ہو جائے گی۔ سیالکوٹ سے ہماری ایک بہن ہے جن کا نام ہے مدیحہ، والدہ کا نام فرماتی ہیں ماجدہ، اور کہتی ہیں آغا بھائی رشتے نہیں آ رہے ہیں، عمر گزرتی جا رہی ہے، بال سفیدی کی طرف جا رہے ہیں، سارے بہن بھائیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، تمام سہیلیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، تمام کزنز کی شادیاں ہو چکی ہیں، اور ان کی گودوں میں ماشاءاللہ بچے بھی ہیں۔ میں اپنے ضعیف والدین کے ساتھ رہتی ہوں، 2 بھائی ہیں جو میرڈ ہیں، ان کے ساتھ رہتی ہوں، ان کی بیگمات ہیں، ان کے بچے ہیں۔ میرے سے گھر والے بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں، میری بھابیاں بھی بہت اچھا سلوک کرتی ہیں، میرے بھائی کا سلوک بھی میرے ساتھ بہت اچھا ہے، لیکن میرے والدین کی نظریں ایسا ان کی آنکھوں سے مجھے فیل ہوتا ہے جیسے وہ چاہتے ہیں کہ اپنی باقی ماندہ زندگی میں میرے ہاتھ پیلے ہو جائیں۔ یقیناً ایسا اس معاشرے کے اندر ہماری ہر وہ بہن جو اپنے گھر کے اندر اس وقت بیٹھ کے ایک اچھے رشتے کا انتظار کر رہی ہے، یقیناً اس کے ماں باپ یہی چاہتے ہیں، یقیناً آج کے بھائی جو ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ان کی جو بہنیں وہ اپنے گھروں پہ چلی جائیں، اور یقیناً آج کی بھابیاں بھی یہی چاہتی ہیں کہ ان کی نندیں جو بھی ہیں اپنے گھروں میں، وہ اپنے گھروں کی ہو جائیں، ان کے ہاتھ پیلے ہو جائیں۔ اچھے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سنتوں بھرے جو ہے وہ رشتے عطا فرمائے، اور بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ، جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جس میں جب ساحل اپنا سوال کر رہا ہوتا ہے تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دعا کیا کیجئے سب کے لیے، نہ صرف ہمارے پروگرام کے لیے بلکہ اپنے تمام مومن مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، تمام پریشان حال لوگوں کے لیے۔ جب آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں وہ دعا آپ کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا کریم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا کریم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا کریم، مغرب سے تھوڑی دیر پہلے، یعنی کہ مغرب کی اذان سے 10 منٹ پہلے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا کریم کھلا پڑھنا ہے، آنکھیں بند کر کے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، بیت اللہ کا تصور کر کے یہ وظیفہ آپ کرتے رہیے، اور انشاءاللہ پھر جیسے ہی مغرب کی اذانیں ہوں اٹھیں اور اس کے بعد مغرب ادا کریں، اور مغرب کی نماز جب فرض پڑھ لیں تو 6 نوافل اوابین کے پڑھیں، اوابین 2 پڑھ کے پڑھ لیجئے، 6 نفل اوابین، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ اور دعا کس طرح مانگنی ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ کی زبان پہ درود پاک جاری ہو اور آپ کے دل سے دعا نکل رہی ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بغیر درود پاک کے کوئی دعا پہنچتی ہی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کوئی بھی عمل کریں، چاہے آپ کوئی وظیفہ کریں، کوئی بھی نیک عمل کریں، جب تک آپ اس کے آگے اور پیچھے درود پاک نہیں پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا نہیں پہنچتی۔ تو انشاءاللہ مغرب کا سلام پھیر کے 6 نفل اوابین پڑھ کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیے، اور دعا کس طرح مانگنی ہے کہ آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کا، مواج شریف کا، سنہری جالیوں کا، بیت اللہ کا، جو چاہیں اپنے آنکھوں میں تصور رکھے، اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ، یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے، یہ پڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، اور روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا لازمی کھلائیے۔ اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو کم سے کم تھوڑی سی چینی لے کے چوٹیوں کو کھلا دیجئے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کچھ ہی دنوں میں راستے کھل جائیں گے، جو بھی یہ معاملات بندش کے، رکاوٹ کے، نظر بد کے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائیں گے، اور یا لطیف ہو یا حلیم ہو، یا لطیف ہو یا حلیم ہو، یا لطیف ہو یا حلیم ہو، فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیے، اور بہت جلدی آپ ہمیں خوشخبری سنائیں گی کہ انشاءاللہ آپ کا بہت اچھی جگہ سے رشتہ آیا اور معاملات طے پا گئے۔ فیصل آباد سے ہمارے ایک بھائی ہیں، نام ہے ان کا منور، والدہ کا نام فرماتے ہیں فاخرہ، کہتے ہیں گھر میں میرے اکثر شور سنائی دیتا ہے رات کے وقت جب ہم لوگ
سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں تو کبھی کسی کمرے سے آواز آتی ہے، کبھی کسی کمرے سے آواز آتی ہے، کبھی چھت پہ سے آواز آتی ہے، کبھی کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ یہ سلسلہ پچھلے 1 سال سے جاری و ساری ہے۔ ہم جس اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں وہاں پر اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، سب لوگ بہت پرانے رہتے ہیں، کوئی نئے لوگ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ ہمارے اوپر والے، نیچے والے، برابر والے سارے نیبرز وغیرہ ہم نے بہت اچھی طرح اسکروٹنی وغیرہ کرائی ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے دیگر گھر کے کمروں میں سے آوازیں آتی ہیں، کہیں سے شور کی آواز آتی ہے، کہیں کسی کے چلنے پھرنے کی آواز آتی ہے، کبھی کوئی اسمیل کی آواز اسمیل ہمیں سنگائی دیتی ہے۔ کبھی ہم اٹھ کے جا کے چیک کرتے ہیں تو گھر کا ماحول جو ہے وہ ڈے بائی ڈے خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ہم سب نفسیاتی مریض ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں صحیح سے نہ نیند آ رہی ہے، نہ ہم پیٹ بھر کے کھانا کھائے جا رہے ہیں۔ بچے ہمارے چھوٹے ہیں، وہ بھی بڑے ڈرتے ہیں، میں بھی بڑا پریشان ہوں۔ اس دن میں جب کام پہ جاتا ہوں تو سارا دماغ جو ہے وہ گھر کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، اور بیگم جو ہے وہ کچن میں جانے سے ڈرتی ہیں۔ ہمارے یہ ماحول جو ہے گھر کا بہت خرابی کی طرف جا رہا ہے، ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی، اور آپس میں ہمارے لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی کو اس کا سلوشن دیجیے۔ دیکھیں جی، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے جنات چلے جاتے ہیں، شریر جنات وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھیے، اور پڑھ کے پانی کی بوتل پہ اسپرے کیجیے، اور اسپرے والی بوتل میں پانی ڈال کے ہر کمرے کے 4 کونوں پہ روزانہ اسپرے کریں، کچن باتھ روم چھوڑ کے۔ دوبارہ سمجھا دیتا ہوں، سورہ بقرہ 2.5 پارے کی ہے۔ اگر آپ روزانہ سورہ بقرہ پڑھ لیں اور پڑھ کے پانی کی بوتل پہ دم کریں اور اس کو اسپرے والی بوتل میں ڈالیں، اور کچن باتھ روم چھوڑ کے ہر کمرے کے 4 کونے اس طرح اسپرے کریں کہ وہ پانی زمین پہ نہ گرے، تو انشاءاللہ بہت جلدی اس مسئلے سے آپ کی جان چھوٹے گی۔ نمبر 2، گھر میں جن کمروں سے آپ کو شور کی آواز آتی ہے، یا ہر کمرے میں جا کر وہاں پر اذان دے دیجیے۔ اذان جس طرح ہمارے یہاں 5 وقت کی نمازوں میں اذان دی جاتی ہے سوائے فجر کے، اس میں الصلاۃ خیر من النوم، اس کے علاوہ جو بھی اذان دی جاتی ہے تو ہر کمرے میں بلند آواز سے اذان دے دیجیے۔ یہ تو ہو گئے 2 کام۔ اگر آپ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو ایک اور کام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن ان دونوں کاموں کو بڑی فضیلت ہے۔ وہ تیسرا کام کیا ہوگا کہ آپ اپنے گھر میں 7 حفاظ کو بلائیے جن کے مخارج و پروننسیشنز بہت اچھے ہوں۔ مسجد کے حفاظ کو بلوا کے 7 سورہ بقر شریف کا اور 1 قرآن پاک کمپلیٹ کا ختم کروا دیجئے، پانی پہ دم کروا دیجئے، اور یہ پانی اسپرے کیجئے جس طرح میں نے طریقہ بتایا۔ انشاءاللہ اس مسئلے سے آپ بالکل آرام سے نکل جائیں گے، کوئی پریشانی کی اور ٹینشن کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کا عقیدہ سورہ بقرہ پر ہے، اور سورہ بقرہ کے بارے میں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس گھر میں یہ پڑھی جائے گی وہاں سے شریر جنات چلے جائیں گے۔ اور خدا نہ خواستہ پھر بھی آپ کو کسی قسم کی پرابلم ہو تو میرا نمبر آپ کے پاس موجود ہے، آپ انشاءاللہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کے لیے آپ کو مزید رہنمائی کر دوں گا۔ اسلام آباد سے ہمارے ایک بھائی ہیں، نام ہے ان کا ماجد، والدہ کا نام فرماتے ہیں شکیلہ، اور کہتے ہیں کہ میرے گھٹنوں میں بہت شدید درد رہتا ہے جس کی وجہ سے نہ مجھ سے چلا جاتا ہے، نہ بیٹھا جاتا ہے، نہ اٹھا جاتا ہے، خاص طور پہ سیڑھیاں چڑھنے میں اور اترنے میں مجھے بہت پریشانی ہے۔ میں نے اس کے ایکس ریز بھی کرائے، MRI بھی کرائی، میں نے ڈاکٹرز کو بھی دکھایا، میں نے دم درود بھی کرائے، میں نے ڈائٹ بھی کیا، لیکن مجھے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا۔ میری عمر ابھی ایسی نہیں ہے کہ میں اپنے نی کو ریپلیسمنٹس کرا لوں۔ آپ کی بڑی مہربانی کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا سلوشن بتا دیں جس سے میرے یہ گھٹنوں کا مرض انشاءاللہ دور ہو جائے۔ یقین کیجیے گا یہ انشاءاللہ گھٹنوں کا، کمر کی ہڈی کا، اسپائنل کارڈ کا، سروائیکل کا، آپ کی بونز کا سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک وظیفہ میں بہت اچھا بتا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام وظائف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام، قرآن پاک کی تمام صورتیں، آیات، ہر معاملے میں ماشاءاللہ سپورٹیو ہیں، ہر معاملے میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کفایت کریں گی۔ یہ وظیفہ آپ کریں گے، یا غنی ہو یا سلام ہو، یا غنی ہو یا سلام ہو، ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ کے پڑھیے گا۔ خاص طور پہ جس گھٹنوں میں شدید زیادہ درد ہے دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھیں، اور اس کے بعد یا غنی ہو یا سلام ہو، یا غنی ہو یا سلام ہو 313 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ چھوٹا سا کاؤنٹر آتا ہے، بٹن دباتے رہیے اور وہ پڑھتے رہیے۔ اس کے بعد دونوں گھٹنوں پہ دم کیجئے، زمزم کا استعمال کیجئے، زمزم کے پانی کو دم کریں اور اس کو انشاءاللہ پئیں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور سورہ مزمل عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ بہت سارے لوگ بڑے لمبے لمبے وظیفے کرتے ہیں لیکن ان کی دعا بڑی مختصر ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر جب کوئی بھی مسئلے کے حل کے لیے دعا مانگی جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوتی ہے، اور ہر دعا سے پہلے درود پاک کثرت سے پڑھا جائے، اللہ پاک کا ذکر کیا جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کی دوائیاں بالکل مت چھوڑیے گا، لیکن ایک بات میں عموماً عرض کرتا ہوں، میرے بڑے آرتھوپیڈک ڈاکٹرز میں الحمدللہ میری دوستی ہے، میرا آنا جانا ہے، وہ اکثر میں نے ان کے منہ سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو ہماری جو گھٹنوں کے لیے جو درد
کے لیے یہ جو آپس کے اندر جو یہ ہڈی جو ہے وہ گھسنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے لیے ہم پین کلرز کھاتے ہیں، پین تو ختم ہو جاتا ہے لیکن ہماری ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو نیز ہوتے ہیں وہ گھس گھس کے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو برائے مہربانی اپنی ایکٹیویٹی جو گھٹنوں کی ہے اس کو کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کو محدود کیجیے، اپنے ڈائٹ کا خصوصی طور پر خیال رکھیے اور یہ وظائف کیجیے، اور بہت جلدی ہمیں خوشخبری سنائیے کہ انشاءاللہ نی ریپلیسمنٹس بھی نہیں ہوئے اور گھٹنوں کے درد سے بھی، مسائل سے بھی آپ کی جان چھوٹ گئی ہے۔ جہلم سے ہماری بہن ہے، والدہ اپنا نام بتاتی ہیں رضوانہ اور والدہ کا نام فرماتی ہیں انم، کہتی ہیں کہ بال میرے بہت زیادہ گرتے ہیں، بتاتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں گنج پن کی طرف چلی گئی ہوں، شادی بھی میری اسی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کیونکہ میں وگ لگا کے اس طرح اپنے آپ کو پریٹینڈ کر نہیں سکتی۔ جو بھی لوگ رشتہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے مکمل خوبصورت بنایا، لیکن یہ صرف بالوں کے گرنے کی وجہ سے، سر کے خالی ہونے کی وجہ سے میرے بہت سارے رشتے واپس ہو چکے ہیں۔ برائے مہربانی میرے لیے کوئی اچھا وظیفہ تجویز کیجیے کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ بالکل جی، نظر بد کی وجہ سے بال گرے ہیں، آپ نے اچھے ڈاکٹرز کو بھی دکھایا، یقیناً آپ اچھے ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، اچھے حکیموں کو بھی دکھایا، آپ اس کی ٹریٹمنٹ اپنے بالوں کے گرنے کی بہت ساری آپ نے کرائی ہے، اس کو آپ جاری و ساری رکھیے۔ ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ فلق، 41 مرتبہ سورہ ناس اور سورہ قلم کی آخری 2 آیات کو 41 مرتبہ، یعنی کہ 41 ٹائم سورہ فلق، 41 سورہ ناس اور 41 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیات پڑھیں، پانی پہ دم کریں، زمزم پہ دم کریں اور اس کو پئیں۔ دوسرا یہ کہ ایک 6 بائی 6 انچ کا وائٹ کلر کا کپڑا لیجئے، اس کو 6 ٹک لگائیے، کونے تک پھاڑ لیجئے تو وہ 7 پیسز ہو جائیں گے، آخر تک اس کو پھاڑنا ہے، علیحدہ نہیں کرنا، سر سے لے کے پیر تک پورے جسم سے اس کو مس کرنا ہے، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی چاروں گل پڑھتے ہوئے، اور اس کپڑے کو روزانہ جلا دیجئے۔ 7 لال گول مرچیں لیجئے، اس پہ بھی یہی عمل ہوگا، سر سے لے کے پیر تک آگے پیچھے اوپر نیچے پورے جسم سے مس کریں گے، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی چاروں گل پڑھتے ہوئے، اور اس کو چولہے پہ جلا دیں گے۔ جلانے کا طریقہ میں پہلے بھی آپ کو اکثر پروگرام میں بتاتا ہوں کہ اس کو جلاتے وقت اس کو ڈھک کے جلائیے گا، کھول کے جلائیں گے تو پورے گھر میں اس کی دھانس پھیلے گی اور اس سے آپ لوگوں کو کھانسی ہوگی اور پھر آپ دوسرے دن یہ عمل کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ لہٰذا یہ دونوں عمل میری بہن آپ نے روزانہ کرنا ہے 11 دن، اور یہ جو وظائف میں نے پڑھنے کے لیے دی ہیں اس کو ریگولر کریں، روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا لازمی کھانا کھلائیں اور تہجد میں لازمی اٹھیں۔ دیکھیں یہ زندگی میں بڑے مختصر قسم کے وظیفے ہوتے ہیں، لیکن وہ وظیفے جو ہوتے ہیں نا وہ انسان کی زندگی کو یو ٹرن پہ لے آتے ہیں، بالکل لائف جو ہے وہ 360 ڈگری چینج ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ فجر کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے اٹھیے، اٹھنے کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت نماز تہجد ادا کیجیے، اور اس کے بعد گڑ گڑا کر یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو انشاءاللہ اس کا ورد کیجیے گا، اور بہت جلدی ہمیں خوشخبری سنائیے گا کہ انشاءاللہ بال بھی الحمدللہ گرنے بند ہو گئے اور اللہ کے فضل سے نئے بال بھی اگ گئے، سر بھی ماشاءاللہ بھر گیا، اچھا رشتہ بھی آ گیا اور الحمدللہ شادی بھی ہو گئی۔ کراچی سے ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے طارق اور والدہ کا نام فرماتے ہیں ہارونہ، کہتے ہیں کہ دماغ میرا بہت زیادہ کمزور ہے، یادداشت میری بہت زیادہ ویک ہے، اتنی ویک ہے کہ میری بھولنے کی عادت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، میں 2 جگہ پر اپنی بائک پارک کر کے بھول گیا کہ میری بائک کہاں کھڑی تھی، میں 2-3 دفعہ کیش اپنے آفس کا کیش رکھ کے کہیں بھول گیا، مجھے میرے دوستوں نے بتایا کہ فلانی جگہ پہ جو کیش پڑا ہے کہیں وہ تمہارا تو نہیں ہے۔ یہ ابھی ابتدا ہے، میری عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، میں بچوں والا ہوں، برائے مہربانی مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس سے میری پرابلم سارٹ آؤٹ ہو جائے۔ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ یہ یادداشت ہماری جو ویک ہوتی ہے اس کے بے شمار مسائل ہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہمارے ہاتھ میں جو موبائل ٹیلی فون ہے اس سے ہماری یادداشت جو ہے ویک ہو جاتی ہے، کیونکہ 24 گھنٹے یہ موبائل فون ہم نے اپنے ہاتھ میں اس لیے رکھا تھا کہ ہم اپنے گھر سے نکلیں، کسی کام پہ جائیں، گھر والوں سے رابطے میں رہیں، اپنے بزنس سے رابطے میں رہیں، اپنے پارٹنر سے رابطے میں رہیں، اس کو ہم نے بنا لیا 24 گھنٹے اپنا استعمال کا ذریعہ۔ یہ 24 گھنٹے ہماری آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، ہم ہر وقت سوشل میڈیا کے اوپر ہوتے ہیں، کبھی ٹویٹر پر ہوتے ہیں، کبھی انسٹاگرام پر ہوتے ہیں، کبھی ٹک ٹاک پر ہوتے ہیں، ہر وقت فیس بک پر ہوتے ہیں، واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے استعمال سے تو نکل گیا آگے، یہ ہمارے یہ تعیش سے بھی آگے نکل گیا، جس کی وجہ سے ہماری بینائی متاثر ہو رہی ہے، راتوں کی نیندیں متاثر ہو رہی ہیں، پھر طرح طرح کے فرینڈز، اچھے برے فرینڈز، اچھی بری شیئرنگز، ہم اس موبائل ٹیلی فون کی لعنت کی وجہ سے اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے دور ہو رہے ہیں، بچوں کی اور اپنی بیوی اور اپنے اہل و عیال کی تربیت کرنے سے دور ہو رہے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں سے دور ہو رہے ہیں۔ اس کے جو پازیٹیوز ہیں اس کو ہم نے اچیو کرنے کے بجائے اس کے نیگیٹو کو اپنے سر کے اوپر رکھ لیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری یادداشت، ہماری نگاہیں، سب چیزیں ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس کو اپنے آپ سے دور کر لیجئے۔
اس کے استعمال کو صرف اتنا رکھیے جتنی اس کی ضرورت ہو، اس کو اس سے زیادہ استعمال میں مت لے کر آئیے، کیونکہ یہ ہماری یادداشت کو، ہماری نگاہوں کو، ہمارے دیگر باڈی آرگنز کو خراب کر رہا ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 7 بادام نے آپ نے پانی میں بھگونے ہیں اور صبح اٹھ کے اس کو اچھی طرح چبا کر کھانا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے اس کو 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے دم کریں گے، اس کو چھیل کر اچھی طرح چبا کر کھائیں گے، اور 786 دفعہ 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم عشاء کی نماز کے بعد لازمی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشاء کے بعد 786 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، زمزم پہ دم کریں، اس کو پئیں، اور روزانہ رات کو 7 بادام بھگو دیں، صبح اٹھ کے نہار منہ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اول و آخر 11 دفعہ درود پاک پڑھ کے بادام کے اوپر دم کریں اور اس کو بہت اچھی طرح چبا کر کھائیں۔ دن بھر کثرت سے ایک وظیفہ پڑھنے کے لیے دے رہا ہوں، وہ کوشش کریں کہ اس کو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ ضرور پڑھیں، نہیں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھیں گے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا، دوسرا یہ کہ یہ گائے کا جو پھیپڑا ہوتا ہے، ہر منگل اور ہر ہفتے کو تھوڑا سی تعداد میں 1 کلو کی تعداد میں اس کو خرید کے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنوا کر اس کے اوپر اپنا ہاتھ لگا کے چیل کووں کو کھلائیں، تو یہ صدقہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر آپ نے خدا نخواستہ ان اعمال کو نہیں کیا تو یہ یادداشت، جس کو مرض نسیان کہتے ہیں، یہ بڑھتا چلا جائے گا اور آپ کے لیے آگے جا کے خدا نخواستہ مزید پریشانیاں پیدا کرے گا۔ اپنے میزبان آغا پنہاج کو اور ہماری یقین کی پوری ٹیم کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلے پروگرام کے اندر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں خصوصی طور پہ ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے مالکان کو، ہماری ٹیلنٹ نیوز کی پوری ٹیم کو، ہمارے تمام لوگوں کو یاد رکھیے گا، کیونکہ مجھ جیسے شخص کا اکیلے یہ پروگرام آپ تک پہنچانا کسی صورت بھی آسان نہیں، اور یہ ثواب جاریہ کا کام ہے۔ اس پہ ہمارے یہاں سب لوگ شریک ہو کر اس پروگرام کو بہت اچھا بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی صحیح کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، آپ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ ہر جمعے، ہفتے اور اتوار کو دوپہر 3 سے 4 کے درمیان یہ پروگرام آپ شوق سے دیکھتے ہیں۔ اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، اس کو آگے شیئر کرتے ہیں، ایک ثواب جاریہ میں حصہ ڈالتے ہیں۔ آپ کے میزبان آغا منہاج کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔